اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ غفور الرحیم۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے احاطے میں نہ لا سکو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ بات ہمیں اس طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہماری زبانیں اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہمیشہ کرتی چلی جائیں۔ ان باتوں پر بھی شکر گزاری جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم نے دیکھا، اور ان باتوں پر بھی شکر گزاری جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جلسے کے دنوں میں پہلے دن بارش برسائی تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، بارش روکی تو وہ بھی ہم پر فضل فرماتے ہوئے، ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا جن کا ہمیں علم بھی نہیں تھا۔ پھر آج کل ان ملکوں میں بلکہ دنیا میں جو سوائن فلو پھیلا ہوا ہے، انفلوئنزا ہے، بڑی فکر تھی اور خیال تھا کہ جلسے کی وجہ سے جب مختلف جگہوں سے لوگ جمع ہوں گے تو یہ بھی علم نہیں کہ کس کس قسم کے جراثیم اٹھائے ہوئے ہیں، اور عام حالات میں بھی جب کہ وبائی یا خطرناک بیماریاں نہ پھیلی ہوں، ایک دوسرے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ خیال تھا کہ کیونکہ اس طرح فلو پھیلا ہوا ہے تو چند فیصد لوگوں کو ضرور یہ متاثر کرے گا جلسے کے دنوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور سوائے چند ایک کیسز کے 3-4 جو میرے علم میں آئے ہیں، یہ بیماری کسی کو نہیں لگی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے۔ بس سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کے فضل کو مانگتے ہیں تاکہ اس کے فضل ہم پر بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بس یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے معنی میں شاکر استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے شکر ہمارے دل کی گہرائیوں سے ادا ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بڑی قدر کرتا ہے اور فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس یہ حقیقی شکر گزاری تب ہوگی جب مستقل مزاجی سے ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شاکر علیم ہے، وہ قدردان ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ اسے علم ہے کہ کون حقیقی شکر ادا کر رہا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو حقیقی شکر گزار بننا چاہیے اور بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس مختصر ذکر کے بعد میں کارکنان اور کارکنات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام شامل ہونے والوں نے، بلکہ دنیا میں کسی جگہ بھی بیٹھ کر جلسہ کی کارروائی سننے والوں کو
کارکنان اور کارکنات کا شکر گزار ہونا چاہیے، جو یہاں شامل ہوئے ہیں ان کو بھی اور جو دنیا میں سن رہے تھے ان کو بھی، کیونکہ ان والنٹیئرز کا ایک حصہ ایسا ہے جو دنیا میں جلسے کے تمام پروگرام دکھانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور کیونکہ ہمیں انسانوں کی شکر گزاری کا بھی حکم ہے، کیونکہ پھر یہ شکر گزاری خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا یا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ مجھے اکثر ملنے والوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتظامات گزشتہ سالوں کی نسبت بہت اچھے تھے۔ تمام کارکنان اور کارکنات پہلے سالوں کی نسبت زیادہ مستعد اور اچھے اخلاق سے پیش آنے والے تھے۔ ہر شعبے نے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اپنے فرائض کو آسن رنگ میں ادا کرنے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنی تمام تر طاقتیں صرف کرنے کی کوشش کی۔ اس پر مہمانوں کو بھی بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں جلسہ گاہ میں آتے جاتے بعض نوجوانوں اور لڑکوں کے چہرے دیکھا کرتا تھا تو صاف ظاہر ہو رہا ہوتا تھا کہ نیند کی کمی ہے اور تھکاوٹ کی شدت ہے، لیکن پھر بھی بڑی مستعدی سے اپنے کام پر کھڑے تھے۔ بلکہ میرے علم میں آیا جلسے کے دنوں میں کہ ایک شعبے کے ناظم اور ناظمہ جو بہن بھائی تھے، وہ بے آرامی کی وجہ سے، مستقل ڈیوٹی کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے صبح ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، یا رات کو کم کھانا کھایا، بہرحال اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لگتا ہے یہ بہن بھائی ارادہ کر کے آئے تھے کہ کس حد تک ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال سکتے ہیں تاکہ ایک لمحہ بھی خدمت کا ضائع نہ ہو۔ لیکن یہ غلط چیز ہے، اس مشقت کی وجہ سے بے ہوش ہوئے اور ڈاکٹری حکم کے مطابق ان کو پھر اس خدمت سے محروم ہونا پڑا اور آخری دن وہ ڈیوٹی نہیں دے سکے۔ تو اس لحاظ سے بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے اور انتظامیہ کو بھی خیال رکھنا چاہیے جو ان کے ناظمین ہوتے ہیں یا افسران، کہ کچھ نہ کچھ آرام کا وقت بھی دیا کریں اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا کریں۔ یہ ویلوس خدمت کے جذبوں کی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں ڈیوٹی کے دنوں میں، جلسے کے دنوں میں نظر آتی ہیں۔ عجیب عجیب روحیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ ان ڈیوٹی دینے والوں میں ایشین بھی تھے، یہاں کے مقامی لوگ انگریز بھی تھے، یہاں بسنے والے افریقن ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے۔ گویا جس طرح جلسہ سننے والے ملٹی نیشنل تھے، ڈیوٹیاں دینے والے بھی مختلف قومیتوں کے تھے۔ بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر فضل۔ بچے ہیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جو ان کے سپرد کی گئی تھی، پانی پلانے کی یا کھانا کھلانے کی یا کسی بھی کام کرنے کی، بڑے آسن رنگ میں ادا کیا۔ بڑے ہیں تو انہوں نے آسن رنگ میں ادا کیا، نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، سب نے اپنے اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے ادا کیا۔ اس مرتبہ اس سال حکومتی ادارے کی طرف سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی طرف خاص توجہ دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے لیے بھی ایک شعبہ قائم کیا گیا نیا،
اور مختلف مواقع پر اس شعبے کے کو حکومتی نمائندے جو تھے، اس سے متعلقہ نمائندے، وہ چیک بھی کرتے رہے، انسپیکشن کے لیے آتے رہے، کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جلسے سلانے کے ہر شعبے سے بھی تعلق رکھتی ہے اور جلسہ گاہ سے بھی تعلق رکھتی ہے، مہمانوں سے متعلق معاملات بھی ہیں، کارکنوں سے متعلق بھی ہیں۔ اس لیے فکر تھی کہ کہیں کوئی کمی نظر آئی تو ان کو بہانہ مل جائے گا